اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی بڑے چھوٹے بزرگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام آنے والی پریشانیاں مصیبتوں سے دور رکھے۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے دوبارہ محبت پیدا کرنے کا سورج والا عمل۔ اب سورج کا اس میں کیا کردار ہوگا اس عمل میں اور اس وظیفے میں، وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ دوبارہ محبت پیدا کرنے میں کون کون شامل ہے، کون کون سے افراد ہیں؟ اس میں دو آپس میں جو پیار کرنے والے ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ پیار محبت کرنے والے سے مراد نکاح کی نیت سے جو محبت کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، باپ اور بیٹا ہو سکتے ہیں، ماں اور بیٹی ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو ایک دوسرے سے پہلے اٹیچ تھا، پھر کسی وجہ سے، جو بھی مسائل ہیں آج کل، کسی وجہ سے بھی اگر الگ ہو گئے تو ان میں دوبارہ محبت پیدا کرنے کا یہ جو سورج والا عمل ہے، یہ انشاءاللہ اگر میرا عمل پورا دیکھ کے طریقے سے اسی لحاظ سے کیا جائے، انشاءاللہ 100% انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن وظیفہ عمل شروع کرنے سے پہلے اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ عمل بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، یہ وظیفہ بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ کرنا اللہ رب العزت نے ہے، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے۔ صرف یہ جو وظیفہ ہم کریں گے یہ اللہ رب العزت کو منانے کے لیے کریں گے۔ اللہ رب العزت بہت جلدی مان جاتے ہیں اس لیے، اور جو عمل ہے وہ ایک طریقہ ہے۔ تو عمل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے بتا چکا ہوں شاید، یہ عمل 9 دن کا عمل ہے، اور ان 9 دنوں میں آپ نے روزانہ صدقہ دینا ہے، حسب توفیق نہیں، حسب حیثیت۔ مطلب حیثیت ہماری روزانہ 100 روپے دینا ہے تو ہم دیتے ہیں 10 روپے دینے لگ جائیں، یا حیثیت ہماری 1000 روپے دینے کی ہے تو ہم 100 روپے دینے لگ جائیں۔ اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نیت سے کہ ہم صدقہ اللہ کو دے رہے ہیں، کسی اور بندے کو نہیں دے رہے، چاہے کسی فقیر کو ہی دے رہے ہیں۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العزت کے لیے دینا۔ اور اچھا جی، اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے عمل کوئی بھی شروع کرنا ہے وہ فجر کی نماز سے ہی شروع کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کے 101 مرتبہ ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں گے۔ یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور اسی صف میں ہم نے 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ ہم نے ربی انی مغلوب فانتصر یہ آیت پڑھنی ہے۔ یہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے آنکھیں بند کر کے، اور خاص بات یہ وظیفہ جو ہے یہ کوئی تیسرا بندہ نہیں کر سکتا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو کرنا ہوگا۔ مطلب شوہر ہے وہ بیوی کے لیے کرنا چاہتا ہے، بھائی ہے وہ بہن کے لیے کرنا چاہتا ہے، ماں ہے وہ بیٹے کے لیے کرنا چاہتی ہے، دو محبت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک کر سکتا ہے، کوئی کسی کے لیے یہ عمل نہیں کر سکتا۔ جو دوبارہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے محبت کے لیے وہی یہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ کرنا کیا ہے، یہ عمل پڑھ کے صبح فجر کی نماز کے بعد آنکھیں بند کر کے روٹین میں اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں مانگ کر ہم نے اس کا تصور ذہن میں رکھ کر ہم نے دم کر دینا ہے۔ اچھا، دم کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان دونوں کا جو نام ہے
عمل کی طرف آ جاتے ہیں. یہ فجر سے کر لیں، ظہر دن 10 بجے سے پہلے پہلے کر لیں، یا مغرب کے بعد عشاء، مغرب عشاء فجر، ان تینوں ٹائموں میں کرنا ہے. اس سے پہلے بعد میں نہیں کرنا. کرنا کیا ہے میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جیسے دو محبت کرنے والے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور بچہ کر رہا ہے یا بچی، جو بھی، سب سے پہلے جو بھی نام ہے وہ اوپر آئے گا. جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کا نام اوپر آئے گا. علی بن، علی بچے کے ساتھ بن آئے گا، اور آگے اس کی والدہ کا نام. پھر یہاں لکھنا ہے باحق، لکھنا نہیں ہے، میں بعد میں سمجھاؤں گا اس کا کیا کرنا ہے. مقدس بچی کے نام کے ساتھ بنتے آئے گا، بشرا. یہ لکھنا نہیں ہے، میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، بولنا ہے. یہ عمل کرنے کے بعد فوراً یہ عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے. اور شاید مجھے یاد نہ رہے، یہ جو سورۃ فاتحہ ہے یہ ہر نماز کے بعد کوشش کرنی ہے 5 وقت نماز پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو خدا نخواستہ نہیں پڑھ سکتے، پڑھنی چاہیے. تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ 21 دفعہ پڑھنی ہے دن میں. نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو ہر اذان کے بعد لازمی پڑھنی، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے. دیکھیں جب مقصد انسان نے کسی منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے نا تو اسے پھر پنچویٹ ہونا پڑتا ہے. اسے سب اپنا سارا کچھ مار کے اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو کر کے اب ہم نے ان کو مس کرنا ہے. مس کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے بھی میری ہر ویڈیو میں یہ ہے. مثلا جیسے یا لکھیں گے، لکھ کے اس کے بعد ہم نے ان کے حروف الگ کر، صرف پہلے لفظ کے حروف الگ کرنے. جیسے عین، لام چھوٹی ہے، میم، قاف، دال، سین مقدس. اچھا، اب یہ ایک حرف کم ہے تو یہ عین ہی اسی جگہ آ جائے گا. یہ ایک دفعہ ہو گیا، یہ سارا ایک دفعہ ہو گیا ہے. ہم نے اسے 3 دفعہ یہ اسی طرح کرنا ہے. اور لکھنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لکھنا. فجر کی نماز کے بعد یہ آپ نے پڑھ لینا ہے، یہ والا پڑھ کے اس کے بعد فوراً آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. یہ کیسے کرنا ہے؟ صرف دہرانا ہے. بے شک لکھ کے سامنے رکھ لیں تاکہ غلطی نہ ہو. اور دہرانا ہے. کیسے ہے؟ علی بن شگفتہ باحق مقدس بنت بشرا کر کے اس کے بعد آپ نے یہ انگلیوں پہ پڑھنا ہے. عین. اچھا، اس کو مس کیسے کرنا ہے یہ غور سے دیکھیں، یہ بات سمجھنے والی ہے. عین میم، لام کاف، چھوٹی دال. اسے یہ بولا جائے گا. میں چھوٹی اس لیے بول رہا ہوں کہ وضاحت ہو جائے. یہ دال، عین سین. ٹھیک ہے. اب شاید آپ کو یہ پھر سمجھا دوں. یہ تھا علی، یہ تک تو یہ حرف زیادہ تھے، اس لیے ہم نے یہ عین دوبارہ یہاں لکھا ہے. وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں. لکھ کر یہ ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، اسی طرح پھر دوسری دفعہ پڑھ لینا ہے، پھر تیسری دفعہ پڑھ لینا ہے. ان تینوں دفعہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح ہم نے ایک پرچی لے لینی ہے، اس طرح ایک کاغذ لے لینا ہے. یہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے. اس طرح پھونک مار کے اس کو بند کر دینا ہے. پھونک اس سے کھول کے ہی مارنی ہے. جو بھی کاغذ ہوگا، خالی ہو، صاف ہو، لکھا ہوا نہ ہو، اس کے اوپر اس طرح کر کے پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. بند کرنے کے بعد سفید کپڑا لے لینا ہے، باریک سا. باریک سے مراد یہ ہے کہ لمبا کپڑا ہو، تقریباً اتنا لمبا ہو، 6 7 8 انچ، جتنا بھی لمبا ہو جائے. اس کے درمیان میں یہ باندھ دینا ہے جس طرح تعویذ باندھتے ہیں. درمیان میں اس کو چھپا کر اور گرہ لگا دینی ہے. گرہ لگانے کے بعد دونوں طرف سے یعنی کہ لمبا ہو جائے گا اور درمیان میں یہ آ جائے گا. اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لی، پھر ہم نے یہ بنا لیا، اسے ہم نے رکھ دینا ہے. اور اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ دیر سوچنا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. 1 منٹ 2 منٹ جتنا بھی سونا ہو سو جائیں، جو بھی آپ کی روٹین ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے جب
10 بجے یا 11 بجے جس طرف سورج فل عروج پہ ہو، سورج کی دھوپ، اس وقت یہ آپ نے اوپر کہیں جا کے جہاں فل دھوپ ہو وہاں آپ نے اس کو باندھ دینا ہے۔ اس کو باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو باندھ کر آپ میری ویڈیو میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ تفصیل سے دیکھیے گا تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے، بعد میں پھر کال واٹس ایپ پر کال پھر مجھے بلاک کرنا پڑتا ہے۔ اس کو اس میں باندھ دینا ہے اور اس کو اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں لٹکا دینا ہے، نیچے نہیں رکھنا، لٹکا دینا ہے۔ لٹکانے کے بعد مغرب سے کچھ دیر پہلے، مغرب کی اذانوں سے پہلے، عصر سے کچھ دیر بعد یہ جا کے اتار لینا ہے۔ اتارنے کے بعد اس کو آپ نے رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرے دن بھی اسی طرح کرنا ہے سارا عمل۔ تیسرے دن بھی 9 کے 9 دن یہی عمل ہم ایسے ہی دہرائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہر نماز کے بعد 21 دن سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رات کو جب سونا ہے، اہم بات، رات کو جب سونا ہے اس وقت اپنی چارپائی پہ، اچھا اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنی، ٹھیک؟ دوسری بات، کوشش کریں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تیسری بات، جب آپ رات کو سونے لگیں اپنے بستر پر تو آپ کو پتہ ہو میں کسی سے بات نہیں کرنی، یہ عمل 21 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر، آنکھیں بند کر کر، اس بندے کے لیے جس بندے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کر کے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اور جب یہ 9 آپ کے پاس ڈوریاں اکٹھی ہو جائیں گی، ان 9 ڈوریوں، جب ایک ڈوری بنے گی تو وہ ایک ہوگی، جب 2 ہوگی تو ان ڈوریوں کو آپ نے آپس میں باندھ دینا گرا، پھر تیسری ہوگی وہ بھی اس کے اوپر باندھ دینی، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، وہ باندھ کر آپ نے اس کو، جب آپ چوتھے، پانچویں، چھٹے دن انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بندہ آپ کی طرف کس حد تک مائل ہو گیا ہے اور اس کی محبت آپ کے لیے کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ عمل کرنے کا صرف مقصد میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے مدد لینا ہے نیک مقصد کے لیے۔ اگر کوئی بچہ بچی وہ کر رہے ہیں آپس میں تو وہ نکاح کی نیت رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آنے والی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے سب کچھ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات رہ گئی ہو، میں انسان ہوں، تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ لیجیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ ضرور دیں اپنی حیثیت کے مطابق، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، چلیں، بہرحال آخری بات، یہ 100% آزمایا ہوا ہے، اور جن جن بچوں نے پوری نیت اور ایمانداری سے یہ عمل کیا ہے انہوں نے اس کے 100% رزلٹ لیے ہیں، دوسرے تیسرے دن رزلٹ ملنا شروع ہو گئے الحمدللہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔